احد احد یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چھوڑ دے ورنہ مر جا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سچی کہانی۔ ایک ایمان افروز تاریخی قصہ۔ مکہ کی تنگ گلیوں میں ایک غلام پھرتا تھا جس نے ایسی اذان دی کہ آج تک ویسی اذان کسی نے نہیں دی، سبحان اللہ۔ وہ غلام کوئی عام غلام نہ تھا، وہ تھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سید المؤذنین کہلایا۔ بلال حبشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ بھی غلام تھیں۔ ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، مکہ کا ایک ظالم سردار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بلال بھی شامل تھے۔ صرف چند دنوں میں وہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ عام کلمہ پڑھتے تھے۔ امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر بلال کو پکڑ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، مکہ کی ریت تیز دھوپ میں تپ رہی تھی۔ امیہ نے بلال کو ننگا کر کے ریت پر لٹایا، ان کے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھوایا اور کہا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چھوڑ دے ورنہ مر جا۔ بلال کے ہونٹوں پر صرف ایک اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ نے گرم لوہے کی سلاخیں منگوائیں، بلال کے جسم پر داغے، جلتی ریت پر لٹایا، کوڑے برسائے، گردن میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، لیکن بلال کی زبان پر وہی ایک کلمہ تھا، احدن احدن۔ یہ تھی وہ محبت جس کو لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ ایک دن امیہ نے بلال کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں مکہ کے بازار میں لے گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بلال کی حالت دیکھی تو دل پسیج گیا۔ امیہ سے پوچھا، اسے کتنے میں بیچو گے؟ امیہ نے طنز سے کہا، ایک کالا غلام 7 اوقیہ چاندی۔ ابو بکر نے فوراً قیمت ادا کر دی اور بلال کو آزاد کر دیا۔ امیہ ہنسا اور بولا، اگر تم 1 اوقیہ بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ ابو بکر نے فرمایا، اگر تم 700 اوقیہ مانگتے تب بھی میں دیتا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دینے والا ہے۔ آزادی کے بعد بلال سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے بلال، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تو میرے ساتھ جنت میں چل رہا ہے۔ ہجرت کا وقت آیا تو بلال بھی مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، آذان کا طریقہ بتاؤں؟ آپ نے خود بلال کو آذان کے الفاظ سکھائے اور فرمایا، اے بلال، اٹھو اور آذان دو۔ اس دن سے بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ آپ نے فرمایا تھا، بلال کی آذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے جیسے گدھا بھاگتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بلال نے بہادری دکھائی۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ بلال کعبے پر چڑھے اور پوری طاقت سے آذان دی۔ ابو سفیان، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام، جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ حارث نے کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ کالا غلام کعبے پر آذان نہ دیتا۔ ابو سفیان نے خاموشی اختیار کی۔ عتاب بولا، میں ڈرتا ہوں کہ آسمان سے کوئی چیز نہ گرے اس بات پر۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ تشریف لائے۔ اللہ نے ان کی باتیں سن لیں۔ آپ نے فرمایا، اے عتاب، اللہ نے تیری بات سن لی اور تجھ پر رحم فرمایا۔ اے حارث، تیرا باپ مر چکا، اب یہ زمانہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال بہت روئے۔ وہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں شام جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے بلال، میرے پاس رہو۔ بلال نے جواب دیا، اگر تم نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دو، اور اگر اپنے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے روک لو۔ ابو بکر رونے لگے اور اجازت دے دی۔
بلال شام چلے گئے اور وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال، کیا میری زیارت کا وقت نہیں آیا؟ بلال بیدار ہوئے اور فوراً مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے کہا، اے بلال چچا، آذان دو، ہم آپ کی آذان سننا چاہتے ہیں۔ بلال نے آذان شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ رو پڑا۔ عورتیں گھروں سے نکل آئیں، کافی عرصہ تک روتے رہیں۔ مدینہ میں رسول اللہ کی وفات کے بعد اتنا رونا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آذان کے بعد بلال رسول اللہ کی قبر مبارک پر گر کر روئے اور واپس شام چلے گئے۔ آخری عمر میں وہ دمشق میں رہتے تھے۔ وفات سے پہلے ان کی بیوی رو رہی تھی۔ بلال مسکرا کر بولے، اب تو میں اپنے پیارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور یوں 20 ہجری میں بلال بن رباح رضی اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کو لوگ آج تک نہیں بھولے۔ آج بھی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو بلال کی آواز یاد آتی ہے، وہ غلام جو رنگ میں کالا تھا مگر دل میں سب سے سفید، جو درد میں بھی نہ جھکا، جو اذان دے کر پوری دنیا کو بتاتا رہا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بلال جیسا ایمان، ایسی استقامت اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔